رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے بزرگوں اور پیارے دوستوں، اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جیسے انبیاء کرام ہیں اور ان کے اتباع ہیں، ہو گیا، انبیاء کرام ہیں اور ان کے اتباع ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو شاکرانہ مزاج سے ادا کیا ہے. ہاں، شاکرانہ مزاج یہ تعلق کی نشانی ہے. کس سے؟ کہ منعم سے، اللہ سے، کہ اللہ سے تعلق ہے، اور چونکہ اللہ کی نعمتیں ہر وقت آتی رہتی ہے اور ملتی رہتی ہے، ہاں، اس لیے یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے کاموں کو، اپنی ذمہ داریوں کو شاکرانہ مزاج سے کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کی صفت بتائی تھی، انہ کان عبدا شکورا. حالانکہ نوح علیہ السلام نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ بہت زیادہ ہے، سال ہا سال تک. جی ہاں، ان کی عمر بھی لمبی، ان کا زمانہ اور ان کا کام بھی لمبا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت یہ بتائی کہ انہ کان عبدا شکورا. ہاں، ان کو کوئی شکایت نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ حضرات اپنے کاموں کو شاکرانہ مزاج سے کرتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے احسان کیا ہے، میں کیوں نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اصلی مزاج ہے. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے، اور وہ اسی وجہ سے کہ اللہ نے میرے لیے سارے کاموں کو آسان کر دیا. کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں آئی، سارے تسلط ختم ہو گئے، ساری مخالفتیں ختم ہو گئی. جی ہاں، ہر طرف سے استقبال ہوا ہے، تو اپنی عبادت بڑھا دی اور یہ کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ اصلی صفت ہے اللہ سے معاملہ کرنے میں. شیطان کی جو سب سے بڑی بری صفت ہے وہ اس کا ناشکرا ہونا ہے، جو وہ کفور ہے، ناشکرا ہے. جی ہاں، یہ اس کی بری صفت ہے. کچھ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اللہ کی کسی نعمت کو، کسی ذمہ داری کو کچھ نہیں سمجھا، بلکہ وہ انکار کر کے کافر ہوا ہے. یہ نہیں کہ اس کے عقیدے خراب ہے اور وہ کافر ہے. جی ہاں، ایک تو وہ عقیدے غلط ہوتے ہیں اور آدمی کافر ہوتا ہے کہ اس کے وہ تو سب کچھ جانتا ہے. جی ہاں، بلکہ وہ اس کا کفر جو ہے وہ کفر ایبا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حکموں کو، آنے والی ذمہ داریوں کو اس نے انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں کرتا. اس کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہ السلام کہ وہ ہر ذمہ داری کو شاکرانہ مزاج سے کرتے ہیں اور ہر نعمت کو نعمت سمجھ کر اس کا استحضار کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اسی رخ سے چلا رہے ہیں، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، کیوں کہا ہے کہ تم اللہ کا احسان مانو کہ تمہارے اندر نبی پیدا ہوئے ہیں. کیونکہ بنی آدم میں نبوت سے زیادہ اونچا درجہ کسی کا نہیں ہے. سب سے اونچا درجہ انہی حضرات کا ہے، انبیاء کرام کا، اور انہی کا کام اونچا ہے اور انہی کا کام ساری انسانیت کے لیے احسان ہے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ سمجھا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء. تو ہماری قوم پر بھی احسان ہے کہ ہماری قوم میں اللہ نے علماء پیدا کیے، اہل علم پیدا کیے،
رہبری کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، جی ہاں بتانے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو اس طرح رہبری کر رہے، اِذْ فِيكُمْ انبیاء۔ یہ تو مانوی ترقی ہے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم کو دنیا میں بادشاہتیں دی۔ یہ مادی نعمت ہے، بادشاہت اس سے اونچی بھی کوئی نہیں ہے مادی نعمتوں میں، کہ بعد میں ملک بن گیا، بادشاہ بن گیا۔ مانوی نعمتوں میں نبی سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلا کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اور ذمہ داریوں کو اوڑھتے ہیں کہ اور کیا ذمہ داری ہے، اور کیا ذمہ داری ہے، اور کیا ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو تلاش کرنا، تاکہ جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے عبدیت اور بندگی کا وہ پورا ہو جائے، اور جو حق امت کا ہے خیر خواہی کا اور نصیحت کا وہ بھی پورا ہو جائے۔ ایک حق اللہ کا ہے کہ وہ عبدیت کا حق ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، جی ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا معبود ہے، کیوں اللہ کا یہی حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور بندوں کا حق، کہ بندوں کا حق کیا ہے، کہ بندوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف سے، احسان سے، ایثار سے معاملہ کیا جائے۔ بندوں میں کہ بندوں میں رہنا ہے تو انصاف سے رہو، احسان سے رہو، ایثار سے رہو۔ بندوں میں یہ تعلیم دیتی امرت لأعدل بینکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ امرت لأعدل بینکم، مجھ کو حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کروں، کہ انصاف قائم ہونے کی وجہ سے حقوق زندہ رہیں گے۔ جیسے ظلم ہونے کی وجہ سے حقوق کی پائمالی ہوتی ہے، ظلم کی وجہ سے حقوق کی پائمالی ہوتی ہے، انصاف کی وجہ سے، کہ انصاف کی وجہ سے حقوق زندہ ہو جاتے ہیں، حقدار کو حق مل جاتا ہے، اور دنیا کو دارالحقوق قرار دیا ہے۔ یہ دنیا دارالحقوق ہے، یہاں حقوق کا علم دیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو علم آتا ہے نبیوں پر وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہوتا ہے اور حقوق کی ادائیگی کے طریقوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا کی ترقی کے لیے نہیں، وہ الگ ہے، وہ دنیا والوں کے پاس ہے، یہ دنیا کی کیسی ترقی ہو، جی ہاں تو وہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر جو ہوتی ہے اپنی آخرت پر ہوتی ہے۔ جی ہاں، انبیاء کرام کی نظر ہمیشہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار۔ تو یہ حضرات ان کی نگاہ ہمیشہ کہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، اور آخرت کی دعوت کی طرف ہوتی ہے، آخرت کے اعمال کی طرف ہوتی ہے، کہ بندہ اپنی دنیا سے آخرت بناوے۔ جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ کہ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے، فانی سے باقی بناوے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، ہاں اپنی ذات پر قابو کرے، تاکہ جو جو ذمہ داریاں آئی ہوئی ہیں وہ پوری ہوتی رہے، اس لیے اپنی ذات پر قابو کرے اور بہک نہ جاوے، بھٹک نہ جاوے، بلکہ اپنے آپ پر قابو کرے اور موت کے بعد کام دینے والے اعمال کرے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے، یہی دعوت ہے اس علم کے اندر، کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا۔ نعمت ہو تو کیا ذمہ داری، مصیبت ہو تو کیا ذمہ داری، راحت ہو تو کیا ذمہ داری۔ جی ہاں، ہر حال کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، راحت ہو، مصیبت ہو، اطاعت ہو، معصیت ہو، ہر حال کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ راحت ہے تو شکر کرے، مصیبت ہے تو صبر کرے، اطاعت ہے تو استقامت اختیار کرے، معصیت ہے تو توبہ کرے۔ ہر حال کی ذمہ داری دی گئی ہے ہم کو، ہاں اسی کو عبدیت اور بندگی کہتے ہیں، کہ ہر مجھے اس حال میں کیا کرنا ہے۔ ہاں تو وہ ذمہ داریاں دی گئی ہے
یہ ہمارا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے نبیوں کے ذریعے سے، یہ علم الہی کہلاتا ہے۔ یہ آسمان سے بذریعہ وحی دیا جاتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا يُقَالُ کہ آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو آپ جانتے نہیں ہیں، اور آپ پر تو اللہ کا فضل اور بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دو نعمتیں عطا فرمائی ہے، ایک ایمان کی نعمت ہے اور ایک علم کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت وہ تو اصل ہے، اللہ کا تعلق ہے ایمان، اس کے بغیر دنیا اور آخرت کچھ نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ دنیا بھی ہے، ایمان کے ساتھ آخرت بھی ہے، اور ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے کیا؟ اس لیے پہلی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت، کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ ایمان کا تقاضا اطاعت۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہم نے تو اس رسول کے سامنے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کے فرمانے سے بندوں کو ایمان اور اطاعت پر لاؤ، پہلے ایمان پر لاؤ۔ چنانچہ وہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے اطاعت کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، ان کی دعوت کے کلمات ہیں یہ جو قرآن پاک میں ہے کہ فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون۔ جی ہاں، کہ اللہ سے ڈرو یعنی اس کے نافرمانی سے بچو، اور پھر جو کرنا ہے اسے کرو یعنی اطاعت کرو۔ تو ایمان تقوی یہ عنوان اختیار کیا گیا ہے ان کی دعوتوں میں کہ زندگیوں کو ایمان پر لاؤ، زندگیوں کو تقوی پر لاؤ، زندگیوں کو اطاعت پر لاؤ، کہ یہ اصل راس المال ہے جو اس دنیا سے آدمی کمائے گا، ایمان کمائے گا، کہ ایمان کا ایک ذرہ بھی لے کر کے جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور ایمان جتنا زیادہ لے کر گیا اتنی زیادہ ترقی ہے درجات کی، اکرام کی۔ جی ہاں، پھر ایمان کے راستے میں جتنا خرچ ہوا ہے اس خرچ کی بھی بڑی قدر ہے کہ ایمان کے راستے میں مال لگایا، ایمان کے راستے میں جان لگائی، ہاں، کہ اسی حساب سے اس کی ترقی ہے۔ تو یہ راستہ ہے شکر کا کہ اللہ نے ہم کو یہ چیزیں دی ہیں، تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کیا کیا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم عطا فرمایا۔ علم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے آنے والا پانی۔ ہاں، آسمان سے جب پانی آتا ہے تو زمین میں تازگی آتی ہے، زمین کی مخلوق آباد رہتی ہے پانی کی وجہ سے۔ اگر آسمان کا پانی بند ہو جائے تو زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہے گی۔ پانی بند ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات دی ہے، حیوانوں کو، انسانوں کو، نباتات کو، ہر چیز کو پانی سے حیات دی ہے۔ پانی حیات کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی انسانی تمام شعبوں کو صحیح زندگی پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کا پانی دیا ہے۔ انسانی شعبے، حکومتوں کا شعبہ، تجارتوں کا شعبہ، مزدوروں کا شعبہ، زمینداروں کا شعبہ، یہ شعبے ہیں دنیا میں گزارے کے لیے، زندگی گزارے کے شعبے، معیشت کے شعبے ان کو کہے جاتے ہیں۔ یہ تمام شعبے اگر علم الہی نہ ہو تو یہ تمام شعبے فساد کا شکار ہوں گے۔ ہاں، یہ اپنے اپنے منفعت کے لیے آپس میں الجھیں گے۔ جی ہاں، ایک دوسرے کا حق یہ نہیں پہچانیں گے۔ جی ہاں، ایک دوسرے کو یہ ان کی جگہ نہیں دیں گے۔ جی ہاں، ان میں فساد ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بھیج کر کے ان شعبوں کا علم دیا۔ بعض نبیوں کو تاجروں میں بھیجا، بعض نبیوں کو ہنر والوں میں بھیجا، بعض نبیوں کو زمینداروں میں بھیجا۔ جی ہاں، بعض نبیوں کو عہدیداروں میں، بادشاہوں میں بھیجا۔ جی ہاں، اس طرح مختلف شعبوں کے لیے مختلف نبی آئے اور ان کو اس راستے کی رہبری کی ہے۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تمام شعبوں والوں کے لیے، اور آپ کو اس کا علم دیا ہے
کہ یہ شعبہ کیسے چلے گا، اس کی کیسے ترقی ہوگی، اس کے کیا اصول ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، ہر شعبے کے اصول، ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے اصول، ہر شعبے کے فضائل۔ مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے مذہب میں تمام شعبوں کے فضائل ہیں، تمام شعبوں کے مسائل ہیں۔ تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، حکومت کے فضائل ہیں، حکومت کے مسائل ہیں، مزدوری کے فضائل ہیں، مزدوری کے مسائل ہیں، زمینداری کے فضائل ہیں، زمینداری کے مسائل ہیں۔ کیوں کہ ہم کو اس کا علم دیا گیا ہے، ہم کو اس کا علم دیا ہے، اور اس علم کی وجہ سے ایک طرف اللہ کا حق ادا ہوگا، دوسری طرف مخلوق کا حق ادا ہوگا۔ جی ہاں، یہ تاثیر ہے کہ اس علم کے ہونے سے مخلوق کا حق ادا ہوگا، مخلوق کے ساتھ انصاف اور احسان کے ساتھ رہنے کا حکم ہے۔ کیا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہو، کہ انصاف سے رہو، احسان سے رہو۔ خطیب ہر جمعہ کو پڑھتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ہر جمعہ کو سنتے نہیں سنتے؟ کیا بولتا ہو؟ ہاں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ حکم دیں گے انصاف کرنے کا، کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں، یہ انصاف کیا ہے؟ اس سے اوپر احسان ہے، انصاف سے اوپر کہ احسان کرو کہ اپنی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچاؤ، دوسروں سے نفع کی امید مت رکھو، اپنی ذات سے ان کو نفع پہنچاؤ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ حکم دے گا بندوں کو کہ وہ دنیا کے ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرے اور اپنی طرف سے احسان کرے، اپنی زندگی کے کو اس طرح گزارے۔ ایک آدمی کو سودا بیچ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں، آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ زن وارج، زن وارج، تول کے دے اور جھکنا دے، سنا کہ زن وارج، تول کے دے، تو تول کے دینا انصاف ہے، کیونکہ پیسے لیے، اس سے مال کے پیسے لیے، جتنے پیسے اتنا اس کا حق ہے، یہ تو انصاف ہوا۔ اور اپنی طرف سے کہ اپنی طرف سے احسان کر کہ جھکنا دے، زن وارج، تول کے دے اور احسان کر کہ مخلوق کے ساتھ، تاکہ اللہ تیرے ساتھ احسان کرے۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کے علوم ہے کہ ان میں انصاف بھی ہے، ان میں احسان بھی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا حق اور اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کی تعلیم بھی ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ سب سے پہلا حق تو اسی کا ہے، کیونکہ اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، تو اس کا حق پہلا، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم نازل کیا ہے ہمارے لیے، اس علم میں صرف عبادت نہیں ہے، عبادت بھی ہے، عبادت کے طور طریقے بھی ہیں، عبادت کے علاوہ مخلوق کے ساتھ احسان اور انصاف سے رہنا۔ اپنی ذات کے بارے میں کیسا رہنا کہ اپنی ذات کے بارے میں ڈرتے رہو، اپنی ذات کے بارے میں کہ ڈرتے رہو، یعنی اپنی ذات کو تقوی پر چلاؤ، ڈر ڈر کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اس کے ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ یہ اپنا تعارف کرایا ہے اور اس کی دعوت دی ہے کہ اس طرح رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ حضرات کو دیا ہے اس کے اندر یہ محاسن ہیں، یہ کمالات اور یہ خوبیاں ہیں۔ پھر اس علم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشترک سرمایہ بنا کر کے دیا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، جیسے پانی سب کے لیے ہے۔ اس لیے علم والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے، اپنے علم کا تابع نہیں کرے گا تو یہ اپنے خواہش کا تابع ہوگا، کیونکہ دو راستے ہیں، ایک راستہ ہوا کا، ایک راستہ خدا کا۔ یہ دو راستے دنیا میں ہیں، راستہ ہوا کا، راستہ خدا کا۔ جب خدا کا راستہ نہیں لے گا تو ہوا کے راستے پر ضرور جائے گا، تیسری جگہ نہیں ہے۔
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدی والے راستے سے بھیجا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یعنی صحیح عقائد کی تعلیم کے لیے، صحیح اعمال کی تعلیم کے لیے آپ کو ہم نے بھیجا ہے کہ لوگوں کے عقائد بھی صحیح ہو جائے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. عقائد ہاں کہ جن کا ماننا ضروری ہے، اور دنیا میں زندہ رہتے ہوئے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں، ان دونوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ صحیح عقائد کی تعلیم کے لیے اور صحیح اعمال کی تعلیم کے لیے آپ کو ہم نے دنیا میں بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے کہ لوگوں کو بشارتیں سناؤ. اطاعت کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، نافرمانی والوں کے لیے وعیدیں اور انذار ہے کہ ان کو ڈراؤ تاکہ وہ اپنی جگہ سے لوٹ کر کے راستے پر آوے. یہ تقاضا علم کا کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اپنے اندر استقامت پیدا کرو کہ ہر عالم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. اگر وہ اپنے علم کا اپنے آپ کو پابند کرتا ہے تو ہماری شریعت میں اس کو عادل کہتے ہیں. یہ عادل ہے. الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے کیسے تھے کہ عادل تھے، کہ اپنے علم کے پابند تھے. جی ہاں، اور جو اپنے علم کا پابند نہ ہو تو اس کو ہماری شریعت میں فاسق کہتے ہیں. یہ فاسق ہے، یہ اپنے علم کا پابند نہیں ہے. بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے کہا کہ ان کی اکثریت فاسق ہے، کہ ان کے پاس علم ہے اور وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے، اور ان کی ساری کمزوریاں جو تھی وہ اس قرآن کریم میں نازل کر کے ان کے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ہم کو آگاہ کیا ان کی کمزوریوں سے، تاکہ ہمارا علم جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور دوسروں کے ساتھ رہبری کریں. کیوں کہ علم کے اندر سب کا حق ہے. جیسے پانی میں سب کا حق، علم میں سب کا حق. اس لیے نبی کا علم دعوت کے ساتھ ہے، نبی کا علم تعلیم کے ساتھ ہے، نبی کا علم تربیت کے ساتھ ہے. ہاں، خالی اشاعت میں یہ پھیلا دو کہ نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تربیت کے ساتھ ہے، اشاعت کے ساتھ ہے، صحبت کے ساتھ ہے. جی ہاں، اور بعض علوم صحبت سے دیے ہیں. جی ہاں، عبادتیں صحبت سے سکھائی، اپنے ساتھ لے کر کے حج کیا، اپنے ساتھ لے کر کے نمازیں پڑھی. جی ہاں، کہ عبادت ہے تو اس کو عملی طور پر بتایا کہ اس طرح کیا جائے گا عملاً، تو آپ کو اشکال نہیں رہے گا. تو اسی طریقے سے جو ذمہ داری آئی ہے وہ آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی سے پوری کی ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور آئندہ یہ اس کی ذمہ دار بن کر دوسروں تک پہنچاوے. تو علم کے اندر استقامت بھی ضروری ہے اور علم کے اندر تعدیہ بھی ضروری ہے. تعدیہ بھی ضروری ہے کہ یہ علم ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں جاوے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاوے. ہاں، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاوے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حرکت میں رکھا ہے، ہجرت میں رکھا ہے. یہ ہجرت کرتے تھے، اپنی جگہ چھوڑتے تھے ہم، تاکہ ان کی چیز حرکت میں آوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چیز اپنے امت میں حرکت کو جاری رکھا ہے. آپ نے استقامت کو بھی سکھایا، حرکت کو بھی سکھایا کہ استقامت کے ساتھ بھی رہو اور حرکت کے ساتھ بھی رہو. کہ استقامت کے ساتھ اس کی اپنی تکمیل ہوگی استقامت کی وجہ سے، اور حرکت کی وجہ سے کہ حرکت کی وجہ سے امت کو نفع ہوگا، امت کو فائدہ ہوگا. یہ دونوں باتیں ہیں. اس لیے آپ نے اپنے علم کو دعوت کے ساتھ جوڑا، تعلیم کے ساتھ جوڑا، تبلیغ کے ساتھ جوڑا. جی ہاں، تاکہ اس کا نفع ہوتا رہے اور امت کو حرکت دی. ایک جگہ سے دوسری جگہ انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، ہلکے ہو بھاری ہو اللہ کے راستے میں نکلو. کیوں؟ تاکہ یہ علم و ایمان حرکت میں آوے اور جو ظلمت باطل کی ہے وہ کٹے. اس لیے یہ کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس زمانے میں یہ نعمت دی ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ اس علم کے ذریعے سے علم کی حرکت بڑھائیں، علم کی حرکت بڑھے.
جتنی علم کی حرکت بڑھے گی تو اتنی روشنی علم کی پھیلے گی. جس میں چکی چلتی ہے تو ہر طرف آدھا نکلتا ہے. اس طرح علم حرکت میں آئے گا تو ہر طرف ذکر آئے گا، یعنی اطاعت آئے گی. ذکر سے مراد اطاعت ہے، علم و ذکر کہ اطاعت آئے گی. جب علم پھیلے گا تو لوگوں میں اطاعت آئے گی، اور اطاعت ہی اصل ہے مذہب میں کہ تمام نبیوں کی بعثت وہ اطاعت کے لیے ہے. ہاں کہ زندگیاں لوگوں کی آزاد نہ ہو جائے بلکہ اطاعت پر ہو جائے. اس لیے اس کے تقاضے دیے گئے ہیں کہ دنیا میں چل پھر کر کے اس علم کو بھی عام کرو، ان طریقوں کو بھی عام کرو جو ہم کو اللہ کے نبی نے دیے ہیں، اور ان حکموں کو بھی اپنے عمل میں لا کر دوسروں میں لاؤ. اس کے لیے تقاضا ہے. اب بتائیں آپ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ جو جو تقاضے دیے جائیں اس کو پورے کرنے ہیں، بلکہ تقاضے پیدا کرنے ہیں. تقاضے پیدا کرنے ہیں کہ یہ بھی تقاضا ہے، یہ بھی تقاضا ہے. تاجر اپنی تجارت کی ترقی کے لیے تقاضے پیدا کرتا ہے، یہ نہیں کہ لا کر کے بیچ دیتا ہے. اب بتاؤ، اور جو جو تقاضے پیش کیے جائیں وہ پورے کر. انفرادی زندگی سنت پر رہے، سنتوں کا اتباع کرے، خاص طور سے اہل علم کہ ان کے پاس سنتوں کا علم ہے. ہم لوگ تو بیچارے جانتے نہیں کیا سنت ہے. ہاں اس لیے یہ نہیں کہ خالی نفر سفر پر گزارا کریں، بلکہ یہ نفر سفر تو اسی کے لیے ہے، تمسک بسنت اور اتباع شریعت. ان دونوں کاموں کے لیے یہ ہے. یہ خالی نفر سفر کے لیے نہیں ہے. اگر خالی نفر سفر کے لیے بنا ہوتا ہے چکی چلے، نہ آٹا ہے نہ دانا ہے، کچھ نہیں، چکی چل رہی ہے، تو ایسا نہیں بنایا ہے. بلکہ دانا بھی ہے، آٹا بھی ہے. ایک طرف دانا ہے، ایک طرف آٹا ہی ہے، چکی چل رہی ہے. تو کہ ہمارے نفر سفر سے اپنی اپنی زندگیوں میں سنت زندہ ہو جائے. حکم ہے کہ سنتوں کا اتباع کرو، نبی کی سنت کا. اور اس دعوت کی تو خاص یہی غرض ہے. کیوں کہ ہم تو سنی مسلمان ہیں، ہم تو سنی مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے صحیح ہیں الحمدللہ. تو پھر ہم سے کیا چاہا جاتا ہے؟ کیا آپ سے صرف اتباع چاہا جاتا ہے کہ دعوت کے ذریعے سے ہر مسلمان اپنے نبی کی سنت شریعت کا اتباع کرے. اس لیے نفر سفر پر گزارا کرنا کافی نہیں ہے کہ ہم نفر سفر کر رہے ہیں، کہ وہ تو اس کا ذریعہ ہے. جیسے زمین کو پانی دینا، کھاد دینا، لیکن پانی کھاد دینے سے کام چلے گا نہیں، بلکہ اچھے دانے اچھے بیج لانے پڑیں گے، اس پر کھاد اور دانا فائدہ دے گا. جی ہاں کہ کیا بویا کیا کاٹا. جی ہاں تو یہاں ہمارے یہاں بھی ہے کہ کیا بویا کیا کاٹا، کہ سنت شریعت پر کتنا اتباع ہوا یہ دیکھا جائے گا. یہ محنت خالص اتباع کے لیے ہے، ورنہ ہم تو صحیح مسلمان ہیں، اپنے عقیدے میں، اپنے اعمال میں، اپنے بزرگوں کے راستے پر ہیں. جی ہاں تو ہم سے اتباع چاہا جاتا ہے. اس لیے اپنی ذاتی زندگی اتباع والی اور ہماری اجتماعی زندگی نصرت والی، یہ ہمارے کام کی ترتیب ہے کہ نصرت ہم سب کریں گے دین کی جہاں تک آزاد ہو جائیں گے، اور ذاتی زندگی میں سنتوں کا اتباع کریں گے کہ صبح سے شام تک کیا سنتیں ہیں زندگیوں میں، وہی دین ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ جی. سب سے پہلے گزارش ہے تمام احباب سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. پہلا تقاضا جو علماء کرام ابھی تک ان کا سال اللہ کے راستے میں نہیں لگا وہ فرمائے کون کون نقد تیار ہیں سال کے لیے. فرمائیں جی اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. جزاکم اللہ. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد تشکیل کے بعد دعا ہوگی. اور ساتھی فرمائیں جی سال کے لیے جی اللہ قبول فرمائے. بہرحال ترتیب بنا لیں اپنی، کوئی مدرسہ ہے، کوئی امامت خطابت ہے، کچھ بھی ہے، ترتیب بنا کے نقد بھی اور ترتیب بنا کے بھی سال کے لیے تشریف لیں. اگلا تقاضا یہ ہے تشریف رکھیں جی علماء. اگلا تقاضا یہ ہے کہ جن علماء کرام کا سال لگ چکا ہے بیرون ملک سال اور 7 ماہ کے لیے وہ ذرا کھڑے ہو جائیں گے. جن کا پہلے سال لگ چکا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تقبل اللہ، اللہ قبول فرمائے جی. سال 7 ماہ دنیا کے آخری کونوں میں جانے کے لیے
اللہ قبول فرمائے جی. تشریف رکھیں جی تھوڑی دیر کے لیے. اچھا، جن علماء کرام کا سال لگ چکا ہے اور بیرون ملک سفر بھی ہو چکا ہے، ان کے لیے ایک ترتیب ہے رائے دن میں. 1 سال کے لیے 1 مہینہ گھر میں اور 1 مہینہ کسی شعبے میں کام کرنے کے لیے. 1 مہینہ گھر میں، 1 مہینہ، 6 مہینے سال کے لگ جاتے ہیں. اس کے لیے بھی نیت کر لیں جی. کون کون تیار ہے سال کی ترتیب پر؟ اللہ قبول فرمائے جی. سال کی ترتیب پر آپ حضرات کا نام. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. وصلى الله تعالى على خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تمام احباب سے گزارش ہے سکون سے رہیں جی. یہ مقیم نہیں ہے وہ مولانا شفیق. آرام سے.